یا رسول اللہ ہو کرم محبوب داور مرشدی حبیب اللہ پر عمر میں برکات عطا کر دین کی خدمات لیا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ. قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت درہ بنت ابی لہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی بیٹی تھی. وہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں مسلمان ہو گئی تھی. اس کے بعد ان کے شوہر حضرت حارث بن نوفل نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. پھر دونوں ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو مدینے کی عورتوں نے کہا تمہارے باپ ابو لہب کی بدبختی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک صورت نازل فرمائی جس میں ان کی ہلاکت و بربادی کا تذکرہ کیا. اس لیے تمہاری ہجرت سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. انہوں نے اس بات کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. آپ نے نماز کے بعد لوگوں کو جمع کر کے فرمایا میرے خاندان والوں کے بارے میں مجھے تکلیف مت دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا. حضرت درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جو تمہیں غصہ دلائے گا اللہ کو بھی اس پر غصہ آئے گا. میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو. حضرت درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو لہب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمن تھے. اس کے باوجود بھی بغیر کسی پرواہ کیے انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی علامت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حضرت درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت حارث کو جدہ کا گورنر بنایا. محاسن نے کچھ حدیثیں بھی بیان کی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں سن 20 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. حضرت انیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میرے والد حضرت زید بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کے لیے تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیماری تو اتنی زیادہ خطرناک نہیں اس لیے کوئی حرج نہیں لیکن میری وفات کے بعد آپ کی بینائی چلی جائے گی اور آپ کی عمر بھی زیادہ ہوگی. اس وقت آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
تب تو میں ثواب کی امید رکھوں گا اور صبر کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے روشنی ختم ہو گئی۔ پھر کچھ مدت کے بعد اللہ نے ان کی بینائی واپس کر دی اور پھر وفات پائی۔ کتاب دلائل النبوت للبہقی، حدیث نمبر 2823۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے وہ تمہاری ذات، والدین، رشتہ دار، آل اولاد کے خلاف کیوں نہ ہو۔ سچی گواہی دینا اور جھوٹی گواہی دینے سے بچنا ضروری ہے۔ قرآن پاک سورہ نساء آیت نمبر 135۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم سے خوف یا ڈر محسوس کرتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، ہم تجھ کو ان دشمنوں کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں اور ان کے سر سے پناہ مانگتے ہیں، پناہ چاہتے ہیں۔ کتاب ابو داود، حدیث نمبر 1537، روایت حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کس عمل سے اکثر لوگ جنت میں جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ کتاب مستدرک حاکم، حدیث نمبر 7919، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ قرآن پاک سورہ احزاب آیت نمبر 36۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی نے یعنی اللہ نے گھوڑے اور خچر اور گدھے بھی پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو کر زیب و زینت حاصل کرو، اور آئندہ بھی ایسی چیزیں پیدا کر دے گا جن کو تم ابھی نہیں جانتے۔ کہ قرآن پاک سورہ نحل آیت نمبر 8۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہوائی جہاز جو اس زمانے میں نہیں تھا، ریل وہ زمانے میں نہیں تھی، دریائی سفر وہ زمانے میں نہیں تھا۔ خیر اللہ توفیق دے اور سمجھ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ جنت میں بغیر داڑھی کے سرما لگائے ہوئے 30 یا 33 سالہ نوجوان کی شکل میں داخل ہوں گے۔ کتاب ترمذی شریف، حدیث نمبر 2545، روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا کان بجے تو مجھے یاد کرے اور مجھ پر درود پاک بھیجے اور سلام بھی بھیجے۔ کتاب ابن سنی، حدیث نمبر 166، روایت حضرت ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت سارے لوگوں کو جو ہے کان میں ایسی سیٹی جیسی آواز آتی ہے، ایک دم ہلکی سی، اور کوئی پرندے کی طرح آواز آتی ہے، تو اس وقت ہمیں درود پڑھ لینا چاہیے۔ یہ خدا کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس وقت ہمیں سرکار یاد کرتے ہیں، حالانکہ سرکار تو ہر وقت ہمیں یاد کرتے ہیں اور سر سجدے میں رکھ کے دعا بھی کرتے ہیں ہمارے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تم میں سے کسی کا کان بجے تو مجھے یاد کرے. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ. تم موت کی تمنا نہ کرو کیونکہ آخرت کا معاملہ نہایت سخت ہے، اور نیک بختی کی علامت یہ ہے کہ عمر زیادہ ہو اور اس کو توبہ کی توفیق مل جائے. کتاب مسند احمد، حدیث نمبر 14154. حضرت روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نور من نور اللہ.